واسطہ ہے اللہ نے کتنا عظیم کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کلمے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرنے والے بن جائیں ہیں۔ جس طرح سے ہمارے نبی نے ہمیں جو طریقے بتائے ان پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں۔ اور طائف کی وادی میں کتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کی ہیں۔ طائف والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اس کلمے کی دعوت کو لے کے گئے تو بڑے 3 سرداروں کے پاس لے کے گئے تو سب نے جو ہے ٹھکرا دیا، اور جب آپ وہاں سے مایوس ہو کر لوٹے تو انہوں نے اپنے جو ہے طائف کے بدماش اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا ہے، اور انہوں نے آپ کو اتنے پتھر مارے، آپ بھاگتے پھر گرتے پھر اٹھتے اور پھر بھاگتے ہیں۔ اتنے پتھر تو پتھر ہے، پتھر کون سا تیر، لیکن اتنے پتھر پڑے کہ پنڈلیاں پھٹ گئیں اور ان سے خون نکلتے جوتا ایسے بھر گیا اور یوں چپک گیا ہے۔ 2 جہان کے سردار، 2 جہان کے دلہا سردار بھاگتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر بھاگتے ہیں، یہاں تک کہ بھاگتے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ آپ کے غلام زید، انہوں نے آپ کو کندھے پہ اٹھایا اور بھاگنا شروع کیا تو ان کو کوئی پناہ نظر نہیں آئی تو وہ ایک باغ میں لے کے گھس گئے ہیں۔ وہ باغ کس کا تھا؟ عتبہ بن ربیعہ، مکے کا آپ کا سب سے بڑا دشمن، جس نے ساری زندگی یہ تدبیریں بنائی، یہ پلاننگ کی کہ نعوذ باللہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ تو زید کو کوئی پناہ نظر نہیں آئی، وہ ایک باغ میں لے کے گھس گئے اور انگور کی بیل کے نیچے آپ کو لٹایا۔ تو جب عتبہ نے آپ کو دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا اور کہنے لگا، ہائے طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کر دیا، طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کر دیا۔ دشمن کی آنکھوں میں آنسو آئے، میری اور آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ کس کے طریقوں کو روندا ہے، اس لیے تکلیفیں برداشت کی کہ آج ہم جھوٹ بولیں، اس لیے تکلیفیں برداشت کی کہ ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں، اس لیے تکلیفیں برداشت کی کہ ہم اللہ کے حکموں کو توڑ کے اپنی جو ہے شہوتوں کے غلام ہو جائیں، اس لیے انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی کہ ہم ایک دوسرے پر ظلم کریں، اس لیے تکلیفیں برداشت کی کہ ہم حرام کھائیں، جھوٹ بولیں، ظلم کریں، زنا کریں۔ آج ہم اپنی نوجوان نسل کو دیکھ لیں، کیا کر رہی ہے، ساری رات فحش دیکھتی ہے۔ اس لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، اس امت کی خاطر روتے اس دنیا سے چلے گئے۔ اس دنیا میں آئے تو یا رب میری امت، یا رب میری امت، اس دنیا میں رہے تو یا رب میری امت، یا رب میری امت، اور اس دنیا سے گئے تو یا رب میری امت، یا رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو معاف کر دے۔ ساری زندگی امت کے لیے رونے والا، تڑپنے والا ہے، اس لیے تکلیفیں برداشت کی تھی کہ آج ہم ان کی سنتوں کو روند کر زندگی گزاریں۔ اللہ کے لیے سمجھیں، اپنے آپ کو سنوار لیں۔ زندگی سانس ہے تو چانس ہے، سانس گیا تو چانس گیا۔ کسی نے نہیں رہنا میرے بھائیوں، کسی نے نہیں رہنا ہے۔ تو جب عتبہ نے دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا اور کہنے لگا، ہائے محمد کے ساتھ طائف والوں نے کیا کر دیا۔ تو وہ جلدی سے گیا اور اپنے غلام کو بلایا، عداس ادھر آؤ، اور اس کو ایک پلیٹ میں چھوٹے انگور توڑ کے سجائے اور کہا کہ وہ جو شخص پڑا ہوا ہے لیٹا ہوا، اس کو کہنا کہ تمہیں رشتہ داری کا واسطہ میرے انگور رد نہ کرنا، کھا لے۔ تو عداس آپ کے پاس انگور لے کر آئے تو آپ نے ایک انگور اٹھایا اور کہا بسم اللہ۔ عداس کہنے لگا، یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے۔ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو کہاں کا؟ اس نے کہا میں نینوا کا ہوں۔ کہا اچھا، میرے بھائی یونس کے شہر کا؟ تو عداس کہنے لگا، آپ کو یونس کا کیسے پتا؟ کہا وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو عداس نے ایک دم جو ہے آپ کے پاؤں پکڑے اور رونا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا، تو پھر آپ کو سارے اپنے دکھ بھول گئے۔ تو اس کے بعد جو آپ نے اللہ سے دعا کی ہے نا، اوئے ہائے ہائے ہائے، 7 آسمان لرز گئے، فرشتے رونے لگے۔ اللہ